یہ مختصر ایک واقعہ سنیں، یہ سب سنیں اور اس کے بعد پھر غور کریں۔ آج ہم کتنی سہولتوں میں ہیں، آسائشوں میں ہیں، کتنی سہولتوں میں۔ یہ نیچے دیکھو تو بڑے قیمتی قسم کے کارپٹ بچھے ہوئے ہیں، یہ جگہ دیکھو تو کتنی اپنا خوبصورت، اس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے اوپر گرمیوں کے لیے پنکھے، اے سی کا اہتمام ہے، ہمارے لیے سردیوں میں ہیٹر اور دیگر طرح طرح کے سردی سے رکاوٹ کے لیے یہاں ہمارے پاس لباس موجود ہیں، ہمارے پاس دیگر بہت سارے ہتھیار موجود ہیں۔ لیکن یہ جس دور کی بات میں کر رہا ہوں اس دور میں یہ سہولتیں نہیں تھیں، اور کیا کیا آزمائشیں آئیں۔ حضور سلطان الکل سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں اپنے گھر جیلان سے نکلا بغداد شریف کی طرف علم پڑھنے کے لیے، وہاں پہنچا، فرمایا جب میں پڑھا کرتا تھا، جب میں طالب علم تھا، اس دوران کے کئی واقعات ہیں۔ ایک واقعہ سنیے کیا ہے۔ قال الشیخ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَكُنْتُ اقطعت الخرنوبہ۔ خرنوب ایک درخت ہے، درخت، اس کے پتے ہوتے ہیں گولائی میں اور گہرے سبز رنگ کے ہوتے ہیں، اس کے اوپر پھلیاں لگتی ہیں اور پھلیوں کے اندر میٹھے قسم کا معمولی کچھ بیج ہوتا ہے، اسے نکال کے کھایا جاتا ہے۔ آپ کو یہاں میں لا کے باقاعدہ اس کی تصویر دکھاتا موبائل پہ، لیکن میرا موبائل یہاں میرے پاس نہیں، اوپر ہے۔ ہمارے یہاں گاؤں دیہاتوں میں یہ عام طور پر یہ درخت پایا جاتا ہے، تو ہر علاقے کے اندر اپنا نام ہے، لیکن یہاں اس کا خرنوب نام ذکر ہوا۔ وہ اس وقت فرماتے ہیں میں خرنوب کو کھایا کرتا تھا۔ پھر صرف خرنوب نہیں، فرما حالات ایسے بھی تھے وہ شوق، کبھی کانٹے کھا کے بھی گزارا کرتا تھا، اور فرمایا وقمامۃ البقل، کبھی ایسے بھی ہوتا تھا، فرمایا جب میں بغداد شریف میں پڑھتا تھا، میں طالب علم تھا، دین کا طالب تھا، تو اس وقت فرماتے ہیں کبھی کبھار میں بچی ہوئی سبزیاں بھی کھا لیا کرتا تھا۔ آج کے میں یہ باقی جو لوگ ہیں پیر صاحبزادے، یہ ان کی بات نہیں کرتا، آج کے جو دین پڑھنے والے ہیں ان کو جو جوڑتا ہوں کہ تمہاری کتنی سہولتیں، اور پھر اس کے بعد کبھی کسی ایک لمحے کے لیے، ایک دن کے لیے، کبھی کسی گھڑی میں اگر کوئی آزمائش آ جائے تو اس پر آپ بل اٹھتے ہو، تل ملا اٹھتے ہو۔ یہ کون ہے؟ یہ حضور سلطان الکل غوث العظم۔ فرمایا جب میں علم پڑھتا تھا تو ایسا بھی آیا، صرف سبزیاں بچی نہیں، فرمایا وہ ورق الخس من جانب النہر وشط، فرمایا نہر کے کنارے جا کر کبھی ایسے بھی ہوتا کہ میں خس و خاشاک گھاس جو ہوتا اس کے پتے کھا لیتا۔ فرماتے ہیں کہ ایسا بھی ہوا ایک بار، وَبَلَغَتْ نِدْدُعَيْقَ، فرمایا ایک مرتبہ ایسے بھی ہوا، اتنی تنگی میرے اوپر آئی، فی غلائن نزل، کھانے کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں بھاؤ کافی چڑھا ہوا تھا، مہنگائی بہت زیادہ تھی، تو بہت تنگی آ گئی بغداد میں۔ ان بقیت ایاما لم آکل طعاما، کہتے ہیں کئی دن گزر گئے میں نے کچھ نہیں کھایا، بل کنت اتتبع المنبوذات، کہا میں یہ جو سبزیاں کاٹ کے تو ان کے سے جو پھینک نہیں دیے جاتے، فرماتے ہیں میں ان کو ڈھونڈتا کہ کہیں سے مل جائے میں کھا کے تو وقت پاس کر لوں۔ کہتے ہیں فخرجت یوما، ایک دن میں باہر نکلا، من شدت الجوع، بھوک کی شدت کی وجہ سے، پھر کہتے ہیں لعلی اجد ورق الخس او البقل او غیر ذلک فتقوت به، کہا میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ مجھے کہیں سے خس و خاشاک، یہ گھاس ہوتا ہے خود بخود جو اگ جاتا ہے یہ فصلوں کے اندر جس کو ہم اکھیڑ کے پھینک دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے کہا کوئی کہیں گھاس مل جائے اس کو کھا لوں، کوئی سبزی مل جائے کھا لوں، اس سے کوئی اپنی جو وہ غذا کا بندوبست کر لوں۔ کہتے ہیں فما ذهبت الا موضع الا وغیری قد سبقنی الیہ، فرماتے ہیں میں جس جگہ جاتا تو دیکھتا مجھ سے پہلے کچھ لوگ وہاں پہلے موجود ہوتے اور وہ اس کو کھا رہے ہوتے۔ کہتے ہیں وَإِن وَجَدْتُ أَجِدُ الْفُقَرَاءَ يَتَزَاحَمُونَ عَلَيْهِ فَأَتْرُكُهُ حَيًّا، کہتے ہیں میں اگر کوئی چیز پا بھی لیتا نا کہ مجھے ملتی تو میں دیکھتا کہ کئی دیگر فقراء وہاں جمع ہیں، وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، ازدحام ہے اور جپٹ رہے ہیں، تو کہا میں حیاءً، پھر حیا کرتے ہوئے چھوڑ دیتا، لیتا ہی نہ کہ یہ کھا لیں۔ پھر کہتے ہیں فرجعت وسطا، فرجعت، کہتے ہیں میں واپس لوٹ آیا، امشی وسط البلد، میں شہر کے درمیان میں آیا، لا ادرک منبوذا الا وقد سبقت الیہ، میں کہتے ہیں کوئی بھی چیز ایسی دیکھتا کہ جو لوگ اپنی طرف سے ضائع کر دے، پھینک دیتے،
کہتے ہیں میں جب اس کے پاس جاتا دیکھتا وہاں پہلے کوئی اور کھڑا ہوتا، کوئی اور اس کو لے رہا ہوتا. کہتے ہیں حتیٰ کہ یہاں تک ہوا کہ میں مسجد یاسین تھی، ریاحین بغداد کا ایک محلہ تھا، وہاں کے بیٹھ گیا. میں عبارت کے بغیر جلدی سے ترجمہ کر دیتا ہوں. کہتے ہیں اتنی کمزوری ہو گئی کہ میں چلنے پھرنے سے عاجز آ گیا. اور اس کے بعد میں بیٹھا تھا. کہتے ہیں اتنے میں یہ ہوا کہ داخلہ شاب اعجمی، ایک اجمی ایک جوان میں نے دیکھا وہ آیا. وَمَعَهُ خُبْزٌ صَافٍ وَشِبَاءٌ. کہتے ہیں میں نے دیکھا اس اجمی جوان کے ہاتھ میں روٹی ہے اور ساتھ اس کے پاس بھنا ہوا گوشت ہے. وَجَلَسَ يَأْكُلُ، وہ بیٹھ کے اور کھانے لگ گیا. کہتے ہیں فَكُنْتُ أَكَادُ كُلَّمَا رَفَعَ يَدَهُ بِاللُّقْمَةِ أَنْ أَفْتَحَ فَمِي. کہتے ہیں وہ جب لقمہ اٹھاتا نا، تو کہتے ہیں وہ جب لقمہ اٹھاتا تو قریب تھا کہ بھوک اتنی تھی کہ میں منہ کھول دیتا. بھوک مجھے اتنی تھی، لقمہ وہ اپنے نہیں اٹھاتا، قریب تھا کہ وہ جب لقمہ اٹھاتا نا اپنے منہ کی طرف تو میری حالت یہ تھی کہ میں منہ کھول دیتا. یعنی میری حالت ہوگی من شدت الجوع، بھوک کی شدت کی وجہ سے. حتی انکرت ذلک علی نفسی. کہتے ہیں جب یہ کیفیت ہوتی میں پھر اپنے نفس کو جھنجھوڑتا، میں کہتا نہ کرو، نہ کر، چھوڑ، ابھی رب میرا اللہ ما ہاہنا الا اللہ. میں اپنے نفس سے کہتا حوصلہ کر، اگر کوئی اور نہیں ہے عرش کا رحمان تو ہے نا، صبر کر، حوصلہ کر. کہتے ہیں اتنے میں یہ ہوا اذ التفت الی العجمی فرآنی فقال بسم اللہ یا اخی فابیت فاقسم علی فبادرت نفسی فخالفتها فاقسم ایضا فاجبته فاکلت متقاصرا. کہتے ہیں کہ پھر یہ ہوا کہ اس جوان نے مجھے دیکھ لیا. جب دیکھا نا تو وہ جوان اٹھ کے میرے پاس آ گیا. اس نے آگے کہا کہ آپ کو اللہ کا واسطہ کچھ کھا لو، حضور کو تھوڑا سا آپ کھا لیں. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں کھانا. اس نے پھر مجھے اللہ کا واسطہ قسم دے کے کہا آپ کچھ کھا لیں. کہتے ہیں اب میں نے اس کی دعوت قبول کر لی، میں کھانے لگ گیا. کہتے ہیں پھر کیا کھایا؟ ہماری طرح نہیں کہ پھر نکو نک ہو گئے اور یہاں تک گردن تک پھر سب نہیں، ایسا نہیں. کہتے ہیں بس صرف بقدر کفایت تھوڑا سا کھا لیا. کھا کے تو کہتے ہیں رک گیا. جب رکا تو فاخذ یسألنی، وہ مجھ سے پوچھنے لگ گیا جوان ما شغلک ومن این انت وبمن تعرف. مجھے وہ کہنے لگا اے جوان تیرا کام کیا ہے، کیا کرتے ہو تم، کیا مشغولیت ہے، مصروفیت کیا کرتے ہو، کہاں سے ہو تم، تمہاری پہچان کیا ہے، یعنی تعارف کیا ہے. جب اس نے یہ کہا نا تو فقلت، غوث پاک نے سب سے پہلے نام نہیں لیا. کیا کہا انا متفقہ من جیلان، میں ہوں جیلان کا رہنے والا پر یہاں مدینے والا کا دین پڑھ رہا ہوں. میں دین کا ایک طالب علم ہوں، یہاں پڑھ رہا ہوں جیلان کا. اچھا فقال، تو اس نے کہا انا من جیلان. اس جوان نے کہا میں بھی تو جیلان کا ہوں. اور یہ جو واقعہ سنا رہا ہوں یہ کوئی چلتی پھرتی کہانی نہیں ہے، ہماری مستند کتاب اس وقت میرے ہاتھ میں، اور جس کا حوالہ یہ ہے الذیل علی طبقات الحنابلہ ابن رجب حنبلی کی جلد اول صفحہ 291 پر یہ واقعہ ہے، مستند پوری سند کے ساتھ. یہ صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس راہ میں آزمائشیں بڑی ہوتی ہیں. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا بھی ہوگی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میں طالب علم ہوں اور جیلان سے ہوں اور یہاں پڑھتا ہوں. تو اس نے کہا میں بھی تو جیلان کا ہوں. وہ جو جوان تھا اس نے میں بھی جیلان کا ہوں. تو اس نے کہا اچھا. تو ساتھ ہی اس جوان نے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا حل تعرف شابن جیلانیا یسمى عبد القادر. اس نے کہا اس جوان نے اس نے کہا یہاں ایک جیلانی، جیلان کا رہنے والا، جیلانی گیلانی ایک جوان ہوتا ہے نام عبد القادر ہے، اسے جانتے ہو؟ ہائے ہائے ہائے. ادھر سنو، آلہ نے کہا تھا بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. یہ طالب علموں کو بھی میں یہی نصیحتیں کرتا ہوں، اللہ جانتا یہی نصیحتیں ہماری انہیں صبح شام ہوتی. میں نے ایک درخت دیکھا، اس کا پھل دیکھا، آپ نے بھی دیکھو گا اخروٹ، آپ نے تو یہاں دیکھا، میں نے درخت کے اوپر دیکھا اخروٹ کو. آپ کو پتہ ہے یہ اخروٹ کا ایک تو چھلکا ہوتا ہے نا سخت، اس کے اوپر ایک اور سبز چھلکا ہوتا ہے. تو جب اخروٹ اندر سے پک جائے نا تو وہ سبز چھلکا خود بخود پھٹ جاتا ہے. خود بخود کیا ہو جاتا ہے؟ بولو
اخروٹ کو زور لگانے کی نوبت ہے، بولو تو صحیح، اس کو زور لگانے کی حاجت ہے، خود ہی چھلکا پھٹ جاتا ہے۔ میں نے دیکھا تو میں نے ایک پیغام لیا اور آپ کو دے دیتا ہوں، کیا تم خود نہ بولو، وقت آئے گا خود ہی زمانے کو پتا چل جائے گا۔ جب تمہارے اندر کچھ ہوگا نا، وقت آئے گا، یہ خول اور پردے خود ہی پھٹ جائیں گے اور اللہ تمہیں جگ میں عزت عطا فرما دے گا۔ سمجھ آئی؟ تو بہرحال میں بات ختم کر، حضور غوث پاک کے سے وہ کہتا ہے یہاں ایک جیلانی جوان ہوتا ہے نام عبدالقادر، جانتے ہو؟ آپ نے فرمایا وہ تو میں ہی ہوں۔ اب کیا ہوا؟ کہا وہ جوان کہنے لگا، وہ رونے لگا آپ کے سامنے، گر گرانے لگا، وہ تغیر وجہ، چہرہ اس کا رنگ بدل گیا۔ واللہ لقد وصلت الى بغداد ومعي بقي نفقة لي فسألت عنك فلم يرشدني أحد ونفذت نفقتي ولي 3 أيام لا أجد ثمن قوتي إلا مما كان لك معي وقد حلت لي الميتة وأخذت من بديتك هذا الخبز والشبع فكل طيبا فكل طيبا۔ اب اس جوان نے پتا کیا، اس نے کہا اصل میں آیا جیلان سے ہوں، اور تو یہ بھی بتا دوں، جب آیا تھا نا تو میں نے آپ کی امی جان سے کہا تھا جیلان بغداد جا رہا ہوں، آپ کی ماں نے آپ کے لیے کچھ تحفہ بھیجا تھا۔ پرانے وقتوں میں گاؤں سے ماں باپ بھیجا کر، تو کہا بھیجا تھا، ہوا کیا؟ کہتے میں یہاں جب آیا آپ کا پوچھتا رہا پتا ادھر ادھر، تو کسی نے نہیں بتایا، کسی نے نہیں، جب نہیں بتایا تو پھر وہ کہنے لگا میں یہاں آیا تو میرے پاس جو اپنا ذاتی خرچہ تھا وہ ختم ہو گیا، جب ختم ہو گیا تو اب کیا ہوا؟ کب حالت یہ تھی کہ میں مردار کھانے تک چلا گیا تھا، کہ وہ جو آپ کے نام آپ کے والدہ نے تقریباً 8 دینار سونے کے دیے تھے نا، تو یہ جو میں روٹی اور یہ جو بھنا ہوا گوشت لایا ہوں یہ آپ کے پیسوں سے ہی لایا ہوں۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اسے پھر بٹھا کے کہا اور کھا، اب میں نے کہا اور کھایا، کہا پھر اسے میں نے اپنے پاس رکھا، پھر خوش کیا، پھر جاتے وقت کہا وہ جو دینار سونے کے بچے تھے وہ بھی اسے تحفے میں دے دیے، تحفے میں دے دیے، کہا لے جا، کیا یاد کرے گا؟ سخیوں سے مل کے آیا ہے، سمجھ آ گئی؟ جا کیا یاد کر، سخیوں سے مل کے، جا لے جا، سمجھ آ گئی؟ فرما ہمارا عرش کا رحمان وارث ہے، مدینے کا چاند وارث ہے۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ جو کچھ تھا وہ سارا اس جوان کو دے دیا، اس کو کھلا بھی دیا پلا بھی دیا، اور کھلا پلا کے اس کے بعد اس کو کہا کہ یہ لے جاؤ۔ تو بہرحال یہ ہے اللہ والوں کی زندگی اور اس کی آزمائش ہے۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا ایک واقعہ تھا، وہ میں نے آپ کو عرض کیا، اور اس کے بعد ڈھیر ساری ایسی اور باتیں ہیں جو انشاءاللہ آئندہ جو میں پھر آپ کو عرض